نہیں ہے. ارے انہیں کوئی بٹھاوے گا بھائی؟ کیا بتا میں، ہمارا مجمع متوجہ ہو اور 2 آدمی کھڑے ہو جائیں. سنو میرے دوستو، سنو، دیکھو کام ہے، محنت ہے، کرنا ہے، کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. سنو سنو بات سنو، چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، بات سنو دھیان سے. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ تعلیم بہت اونچا عمل ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ مجھے سکھلانے والا بنا کر بھیجا گیا. تو ہم احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم سیکھیں گے اور سکھلاویں گے اور عمل کے وقت انہیں یاد رکھیں گے. اب جو آدمی آپ کی تعلیم میں محلے کے بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی دوستو؟ ارے سن رہے نا کہ محلے کے جو لوگ ہماری تعلیم میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم متوجہ کریں گے اس طرف کہ جی آپ یہ حدیثیں سن رہے ہیں، ان حدیثوں کو اپنی دکان پر گاہکوں کو سناویں اور ان حدیثوں کا مذاکرہ کریں. کوئی اپنی مسجد سے تعلیم سے اٹھ کے کوئی اپنے گھر جاوے گا، کوئی اپنے کارخانے میں جاوے گا، کوئی اپنی ملازمت پہ جاوے گا، کوئی اپنی دکان پر جاوے گا، کوئی اپنے کسی شعبے میں جاوے گا، کوئی اپنے دفتر میں جاوے گا. ہم ان سب سے یوں کہیں گے تعلیم کا حلقہ ختم کر کے کہ بھئی دیکھو آپ حضرات سے ہماری درخواست یہ ہے کہ جب کسی تاجر کے پاس گاہک آوے وہ اسے یوں کہے بھائی میں آج تعلیم میں گیا تھا مسجد کی، وہاں میں نے یہ حدیث سنی ہے. ایک آدمی اپنے گھر میں جا کے یوں کہے میں تعلیم میں بیٹھا تھا مسجد کی، وہاں نماز کے چھوڑنے پر اتنا سخت عذاب بتایا گیا ہے. میں مسجد کی تعلیم میں بیٹھا تھا، وہاں نماز کے پڑھنے پر اتنی طرح اکرام کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. میں تعلیم میں بیٹھا تھا، وہاں یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی اس طرح وضو کر کے اس طرح نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسا درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں پتجھڑ کے موسم میں. تو یہ ہم اپنے مجمع سے کہیں گے روزانہ. جب بھی ہماری اجتماعی تعلیم ہوگی اس بات کو ضرور کہیں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی دوستو؟ بھائی میرے دوستو بزرگوں، یہ میں سنانے کے لیے نہیں عرض کر رہا کہ ایک تقریر رات ہوئی، ایک تقریر صبح کو ہو جاوے، ایک تقریر شام کو ہو جاوے. یہ ہم کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں اسے کرنا طے کر لو میرے دوستو بزرگوں، انشاءاللہ ہماری طبیعتوں میں تبدیلی آ جاوے گی اگر اس طرح محنت ہو جاوے جس طرح عرض کر رہا ہوں. تو ہم اپنے مجمع سے روزانہ یہ بات کہیں گے، جو محلے کے لوگ تعلیم میں بیٹھے ہیں بھائی جو کچھ سنا ہے اس کو اپنے اپنے گھروں میں لے کے جاؤ، یوں کہو ان سے. اور جہاں جس ماحول میں تم جاؤ گے، ہم نہیں کہتے تم تجارت میں چھوڑ دو اور تبلیغ کرو اور اپنے کارخانے چھوڑ دو اور تبلیغ کرو، ہم نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں دین پہنچاؤ، زندگی کے ہر شعبے میں کیونکہ دین پہنچاؤ، ہم تو یہ کہتے ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں، زندگی کے ہر شعبے میں دین جب پہنچے گا، جب ہر شعبے والا مسجد کا نمائندہ بن کر، مسجد کا ایجنٹ بن کر اور مسجد سے کوئی ذمہ داری لے کر نکلے گا کہ بھئی یہاں ایمان کی بات ہوئی اور یہاں اعمال کی بات ہوئی، یہاں آخرت کے تذکرے ہوئے، اب میں اس بات کو جا کر اپنے گھر میں کہوں گا اور اپنی بستی والوں سے کہوں گا اور اپنے کارخانے والوں سے کہوں گا. تو جب یہ ایک آدمی مسجد کی تعلیم کو سن کر مسجد سے باہر ان حدیثوں کے تذکرے کرے گا تو اب آئے گا دین زندگیوں میں. دیکھو میرے دوستو بزرگوں، ابھی تو دین مسجد تک محدود ہے. ابھی دین کہاں ہے کہ مسجد میں دین ہے بس. کوئی آدمی مسجد میں جھوٹ بولے گا اور مسجد میں کوئی آدمی نعوذ باللہ شراب پی لے گا اور مسجد میں کوئی آدمی جوا کھیلے گا، مسجد میں کوئی آدمی سودی کاروبار کرے گا کہ نہیں جی؟ یہ سارے کام تو کتنا بھی گناہگار سے گناہگار، کتنا گیا سے گیا آدمی ہو، یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ کام مسجد میں ہو جائے. مسجد کا تو ہر فاسق فاجر گیا سے گیا آدمی کتنا بڑا گناہگار ہو، مسجد کا تو ہر ایک احترام کرتا ہے، مسجد کا ہر ایک احترام کرتا ہے. تو میرے دوست بزرگوں، اگر مسجد تک دین ہے صرف، اگر دین مسجد تک ہے صرف تو یہ دین نہیں کہلاوے گا، یہ تو ماحول کا دین ہے. یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ تو ماحول کا دین ہے کہ مسجد کا ماحول ہے، یہاں کیا بے دینی ہوگی کہ یہ اپنی تجارت میں سچا ہو، یہ اپنے کارخانے میں سچا ہو، یہ اپنی عدالت میں انصاف سے چل رہا ہو، یہ اپنے گھر کے معاشرے کو ٹھیک کرے، اس کی شادیاں اور اس کی تجارتیں اور اس کی زراعت ملازمت، اس کا ہر عمل دین پر آ جاوے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو مسجد سے باہر ہیں.
اگر مسجد کا دین آ گیا اور باہر کا دین نہ آیا تو مسجد کے اندر تو سامان ہے نہیں سارا. دین تو چاہیے مسجد سے باہر، دین چاہیے گھروں میں، دین چاہیے ان کے کارخانوں میں، دین چاہیے ان کی تجارتوں میں، تو یہ دین کہلاوے گا. تو اب دین کو لے کر مسجد سے باہر نکلو. تو یہ بات ہمیں اپنے تعلیم کے حلقوں میں خوب سمجھانی ہے اچھی طرح. یہ بات ہمیں تعلیم کے حلقوں میں خوب سمجھانی ہے. اب اگر امیر صاحب یہ تعلیم کرانے والا بھول جاوے، ایک حدیث کو ایک مرتبہ پڑھے، تو ہمارے جماعت کے ساتھی کہہ دیں کہ بھائی یہ حدیث ایک دفعہ اور پڑھ دو، میں نے نہیں سنی. اب یہ نہ سنے چاہے 6 مرتبہ بھی، تو وہ 6 مرتبہ پڑھے گا؟ نہیں، 3 مرتبہ پڑھے گا. لیکن اگر جو ہے تعلیم کرانے والا ایک مرتبہ کہہ کے آگے بڑھنے لگے تو جماعت کے ساتھی کہہ دی ابھی آپ نے 1 مرتبہ پڑھی ہے، ابھی اس کو 2 مرتبہ اور پڑھنا ہے. اس طرح ایک ایک حدیث کو 3 بار تعلیم کرانے والا سمجھا کے پڑھے، یعنی ٹھہر کے پڑھے، اپنی طرف سے اس میں تقریر نہ کرے. جہاں سے پڑھ لیا وہاں نشان لگا دے، جہاں تک پڑھا ہے وہاں نشان لگا دے، اگلی تعلیم وہاں سے آگے کرے. دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیو کہ اس فضائل کی تعلیم کا چلے 4 مہینے میں پورا ہونا ضروری نہیں ہے کہ بھائی جلدی جلدی پڑھو یہ کتاب ختم کرو، کہ نہیں، ختم کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے مطابق عمل اور یہ احادیث یاد ہو جائے ہمیں فضائل کی، تاکہ عمل بن جاوے ہمارا. یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو کتاب کو جو ہے 8 دن میں 5 دن میں ختم کر دیں پھر دوبارہ شروع کریں. کہ نہیں، قرآن کی طرح نہیں ہے کہ اچھا اتنے قرآن پڑھ لیں اتنا ثواب ملے گا، کہ اتنے قرآن پڑھو گے اتنا ثواب ملے گا. یہ کتاب اس لیے نہیں ہے تعلیم کی کہ 4 مرتبہ ختم کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا. ہاں، حدیث پڑھنے کے لیے نہیں ہے، حدیث تو سمجھنے کے اور عمل کے لیے ہے. تو کتاب چاہے ختم ہو یا نہ ہو، لیکن ہماری تعلیم اسی ترتیب سے ہوگی کہ ہر جگہ سے تھوڑا تھوڑا 4 5 صفحے ہر جگہ سے پڑھیں، ہر کتاب میں سے. فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل علم ہے، فضائل تبلیغ ہے جی، اور مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج ہے، یہ کتابیں ہیں. فضائل صدقات ہے. ان سب میں سے ہمیں تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے، اور جہاں تک پڑھ لو وہاں نشان لگا دو، اگلی دفعہ پھر اس سے آگے سے شروع کرو. اس ترتیب سے انشاءاللہ ہمیں تعلیم کرنی ہے. تعلیم اور قرآن کے حلقے، 6 نمبروں کا مذاکرہ، یہ 3 کام ہیں تعلیم کے ساتھ. ہمیں ہر ساتھ یہ 6 نمبر کہلوانے ہیں، قرآن کے حلقے لگانے ہیں، قرآن کا سیکھنا سکھلانا ہے. محلے کے لوگوں کو بھی لے کے بیٹھیں گے اور اپنا قرآن صحیح کریں گے. صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کریں گے. ایک تسبیح جو ہے تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی. یہ 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو پابندی سے جی لگا کر ہمیں پوری کرنی ہے. بھائی کرو گے نا؟ ہاں میرے دوستوں بزرگوں، کرنے سے کچھ ہوگا؟ ہاں، سننے سے کچھ نہیں ہوتا صرف، ہاں بلکہ سننے کے ارادے سے، کرنے کے ارادے سے سننا ہے اور اس کو عمل میں لانا ہے. تو ان تسبیحات کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، قرآن سیکھیں، سورہ فاتحہ سیکھیں، ٹھیک کریں. بہت سو کی نماز میں غلطی ہوتی ہے کہ جیسی چاہے پڑھتے رہو نماز ایسی قبول ہو جاوے گی. میرے دوست بزرگوں دیکھو، اس طرح نمازیں نہیں قبول ہوتی، بلکہ صحیح نماز اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. ہمیں بھی نمازوں کو صحیح کرنا ہے. رکوع سجدے قیام قاعدے کا نام ہی نماز نہیں ہے، بلکہ اس میں تو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک ہماری سبحانک اللہم ٹھیک ہو، سورہ فاتحہ ٹھیک ہو، اور ہماری جو ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں کم سے کم یاد ہو جائیں جس سے ہماری نماز ٹھیک ہو جاوے. اور اسی طرح ہمیں اہتمام کرنا ہے اس کا کہ ہمارے تحیات اور دعائے قنوت یہ بھی ٹھیک ہو جاویں تاکہ نماز بن جاوے. دیکھو میرے دوستو بزرگوں، یوں آیا حدیث میں کہ جو آدمی نماز کو بگاڑ دیتا ہے، نماز اس کے لیے بد دعا کرتی ہے. نماز اس کے لیے کیا کرتی ہے؟ ہاں، بد دعا کرتی ہے. ارے جب ایک نمازی کی دعا میں اتنا اثر ہے کہ دوسروں کے لیے نمازی دعا کرے تو اس کی دعائیں قبول ہو جاویں، جو اگر نماز خود کسی کے لیے بد دعا کرے گی تو اس کی بد دعا کتنی قبول ہوگی اللہ کے یہاں؟ وہ نماز کب بد دعا کرتی ہے؟ جب نماز کو بگاڑ دیا جاوے. جب نماز کو بگاڑ دیا جاوے تو نماز بد دعا کرتی ہے اور یہ کہتی ہے اے اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا ہے تو بھی اس کو برباد کر دے. بہت ڈرنے کا اور بہت سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نمازوں کو ضائع نہ کریں. نمازوں کا ضائع کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور کون؟ لوگوں نے کہا جی جو درہم کا چرا لے اور دینار چرا لے اور سونا چاندی کسی کا چرا لے.
فرمایا نہیں، ارے نہیں، وہ نہیں چور، بلکہ چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کر لے۔ یہ نماز میں چوری کر لے گا؟ نماز میں سے کیا چوری ہو سکتا ہے؟ رکوع بھی کر رہا، سجدہ بھی کر رہا، قیام بھی ہے، قاعدہ بھی ہے، کیا چیز چوری ہو گئی؟ کیا بات ہو گئی بھائی؟ کیا بات ہو گئی؟ ارے کیا ہوا؟ لا حول ولا قوت۔ اچھا تم سارے کھڑے ہو جاؤ۔ بھائی بیٹھ۔ کون ہے جی؟ کوئی بات اس طرح کی نہیں ہوئی، سبھی حضرات خاموش ساتھ بیٹھ جائیں۔ حضرت جی تشریف لے آئے۔ خام خواہ کی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ۔ کام سامنے نہیں ہمارے، کسی کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، کسی کی گاڑی کی آواز پہ کھڑے ہو گئے۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ایک مقصد، ایک محنت ہے جو ہمیں کرنی ہے، تو بات کو دھیان سے سنتے رہو۔ کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ کیا کہہ رہے تھے؟ ہم نے کام کیا، محنت کی، تو انشاءاللہ ہم بدلیں گے اور ہمیں کام کرنا آئے گا۔ اب جو کچھ ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر کرنا ہے، ان سب کاموں کو اپنے مقام پر بھی زندہ کرنا ہے۔ بھائی تم خاموش ہو جاؤ تو کوئی بات ہو۔ آپ لوگ خاموش ہو تو کوئی بات ہو آگے۔ سن رہے بات؟ اللہ قبول فرماوے آپ حضرات کو۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمیں جو کام ہم نے باہر کیا ہے وہی کام مقام پر کرنا ہے۔ اگر مقامی کام نہیں ہے تو یہ باہر کا کام تو وقتی ہے۔ سال کے 4 مہینے لگے، 8 مہینے تو اپنے مقام پر ہیں۔ سال کا چلہ لگا، 11 مہینے تو اپنے مقام پر ہیں، کہ 10 مہینے 20 دن تو اپنے مقام پر ہیں۔ تو ہمیں تو میرے دوستوں بزرگوں پوری محنت، کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ دین زندگی میں آ جاوے۔ تو دین آئے گا زندگی میں جب مسلسل محنت ہوگی۔ اگر مقامی کام نہیں ہو رہا ہے تو پھر مقام پر ماحول بے دینی کا ہے۔ یہ چاہے چلہ لگا کے آ جاوے، چاہے 4 مہینے لگا کے آ جاوے، چاہے سال لگا کر آ جاوے تبلیغ میں، اگر مقام پر اس نے محنت نہیں کی ہے واپس آ کر، تو مقام پر محنت نہ ہونے سے دین زندگی میں باقی نہیں رہے گا، کہ چلے 4 مہینے کا کام ہوگا اور پھر مقام پر آ کر کام چھوڑ بیٹھے گا۔ اس لیے پوری کوشش، پورا ارادہ اس کا کر لو کہ انشاءاللہ ہمیں جو کچھ اللہ کے راستے میں نکل کر کیا ہے اسے اپنے مقام پر آ کر کرنا ہے۔ اور مقام پر کیا کرنا ہے؟ بھائی تم خاموش ہو رہے نہیں؟ بھائی بیٹھ جاؤ، میرے دوستو بیٹھ جاؤ۔ بھائی جہاں بھی جگہ ملے بیٹھ جاؤ، اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، بات دھیان سے سنتے رہو۔ دیکھو مقامی کام انتہائی ضروری ہے، اور مقامی کام اچھی طرح سمجھ لو کہ 5 کام ہیں ہر مسجد کے۔ 5 کام ہر مسجد کے اس طرح ہیں جس طرح ہر مسجد کی 5 نمازیں ہیں: فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ 5 نمازیں فرض ہیں اپنے اپنے وقت پر۔ اسی طرح ہماری مسجد کے 5 کام ہیں، ہر مسجد کی 5 نمازیں، ہر مسجد کے 5 کام نمازوں کو زندہ کرنے کے لیے: مسجد کا گشت، مسجد کی تعلیم، مشورے کے لیے جڑنا، فکروں کے لیے جڑنا، سحر روزہ 2.5 گھنٹے کم سے کم اپنی مسجد کے لیے فارغ کرنا، گھر کی تعلیم، مسجد کی تعلیم، 3 دن کی جماعت اپنی مسجد سے بنا کر دوسرے گاؤں میں، بستیوں میں جا کے کام اٹھانا، ایک گشت اپنی مسجد کا، ایک گشت دوسری مسجد کا، ایک گشت اپنی مسجد کا اور دوسرا گشت دوسری مسجد میں کام اٹھانے کے لیے، وہاں انہی اعمال کو زندہ کرنے